سورہ معارج کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان میں ایک فالٹ ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیٹ کرو میرے بھائی ورنہ میں بیان چھوڑ دوں گا۔ جمعے کے دن بھی ایسا ہی مسئلہ ہو رہا تھا، آواز گونج رہی تھی، میری کانوں میں آ رہی تھی آواز، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل بھی ٹھیک آواز نہیں ہے، اس کو سیٹ کرو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے، انسان میں میچیورٹی نہیں ہے، میچور نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز اس کو نظر آتی ہے دل چاہتا ہے فوراً یہ حاصل کر لوں، فیصلہ کرنے میں جلدی۔ کوئی مصیبت پہنچتی ہے اذا مسہ الشر جزوعا، مصیبت پہنچتی ہے تو صبر نہیں کرتا، اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرنے کے بجائے اپنا اسٹائل بھول جاتا ہے، شو بازیوں پہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک فالٹ ہے جو اس صورت میں اللہ نے انسان میں ذکر کیا ہے، انسان میں ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے فالٹ کے طور پہ جب اللہ نے ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو انسان کی یہ خصلت بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ برائی ہے، عیب ہے۔ اسی برائی کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے، صبر نہیں کرتا، وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ برائیوں کی طرف، کہ میں ابھی اسے حاصل کر لوں، اس کو یہ چیز مجھے ابھی مل جائے۔ بچے اسکول نہیں جاتے، عیاشی کر لو ابھی، ماں باپ بتاتے ہیں بھائی پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنو گے، وہ کہنے وہ پتہ نہیں کب جا کے بنیں گے، ابھی بنٹے کھیلنے دو ہمیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ہمیں یہ کرنے دو، ابھی ہمیں یہ کرنے دو۔ جن لوگوں کی طبیعت میں اسراف ہے وہ اڑا دیتے ہیں پیسہ، وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے تھوڑا بچا لیا کل کام آئے گا، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کل کس نے دیکھی، ابھی ان کا دل چاہتا ہے بس میں اڑاؤں، پیسہ خرچ کروں، اڑا کے کل کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اسراف کرتے ہیں نا، اڑاتے ہیں دولت کو، پیسے کو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی سے بس چیزیں مل جائیں ہمیں۔ تبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نہ اپنے ہاتھ اتنے تنگ کرو کہ لوگ کنجوس کہنا شروع کر دیں، اور نہ اتنے پھیلاؤ کہ بس یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، کہ کل خود سب کچھ پیسہ ختم کر کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دو۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں دنیا میں، پیسہ آیا ایک دم اڑانا شروع کر دیا، ان کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں۔ ان کو سمجھایا گیا بھائی نہیں کرو۔ اب جیسے شادی بیاہ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم اڑاتے ہیں پیسہ کہ لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ۔ اڑانے کے بعد ان کو بڑا مزہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس کو کہتے ہیں لگژری شادی، اس کو کہتے ہیں ایونٹ۔ ایک وہ ایونٹ ہے کم بخت کا، وسیم کا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جنازے میں آئے ہیں یا کسی کی شادی میں آئے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو صحیح کر دو مائک کو، جو بھی انتظامیہ ہے نا، مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے گا نا پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایونٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایونٹ شادی کا ہو رہا ہے یا جنازے کا ہو رہا ہے، تو اڑا تو دیتے ہیں بہت اچانک ایک دم سے، بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں ان کے، بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں؟ اپنی ضرورت کے پیسوں کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے چند روپوں کی خاطر ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جلد باز لوگوں کی علامت بیان کی کہ یہ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں، ان کو فوراً چاہیے، فوراً، جب فوراً چاہیے اور کرنسی بھی فوراً چاہیے۔ فوراً کا مطلب کیا؟ باہر کی کرنسی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے کا فون آیا، مفتی صاحب مجھے ڈالر میں پیسہ کمانا ہے، مجھے ڈالر بتاؤ، ڈالر۔ میں نے کہا ادھر رہ رہے تو پاکستانی کرنسی میں کما لے، نہیں مجھے ڈالر میں کمانا ہے، ڈالر میں۔ تو کیا ہے؟ ہوس۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی ہوس بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان میں میچورٹی پسند ہے، میچور ہونا چاہیے۔ رشتوں کے معاملے میں بھی لوگ جلد بازی کرتے ہیں، یہی چاہیے، ہر قیمت پہ ادھر ہی شادی کرنی ہے، ہر قیمت پہ مجھے یہ چاہیے۔ بھائی تم اللہ سے دعا مانگ لو، پہلے استخارہ کر لو کہ اے اللہ یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کرا دے، بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ تو مجھے کیوں نہیں آ رہی پھر؟
نہیں ہے کوئی سسٹم؟ تو باہر کے مائک بند کر دو نا سارے, باہر کی آواز ہی گونج کے مجھے آ رہی ہے. تو یہ انسان کی خصلت ہے, فوری چاہیے اس کو رزلٹ, ہر چیز میں فوری چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مس, اس میں تو میں کئی ہفتے بیان کر چکا ہوں, اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الا المصلین. اچھا دیکھو, جلد باز آدمی کبھی ہنسی خوشی والی لائف نہیں گزار سکتا. وہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں سوسائٹی میں جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو خوب سمجھ لو یہ خوشی ان کی عارضی ہوتی ہے, حقیقی خوشی نہیں ہوتی. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی خوش ہیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس کو نشے کی عادت پڑ جائے, وہ نشے کی طرف جاتا ہے جلد بازی میں. ایک وہ نہیں, باہر کے مائک بند کر دیں, وہ ہال کا بھی بند کر دیں, اوپر کا بھی بند کر دیں. جو صرف یہیں کے کھلے رہنے دیں گے نا تو وہ آواز گونج گونج کے میرے کانوں میں نہیں آئے گی. تو دیکھو بیان میں بار بار بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہا ہوں نا, پھر دماغ بہت خراب ہوتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, سارا ٹیمپو ہی بیان کا ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھو جو نشہ کرنے والا آدمی ہے نا, وہ خوشی کے لیے نشہ کرتا ہے نا, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نشہ کروں گا مجھے اس کی عادت پڑے گی, جیسے ہی عادت پڑے گی تو اور چاہیے, پھر اور چاہیے, زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, جب نشہ کرتا ہے اس وقت اسے غم محسوس ہوتا ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس خوشی سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو نشہ نہیں کر رہا وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے, اور جو نشہ کر کے آیا ہے وہ کیسا ہواؤں میں 2-2 فٹ اچھل رہا ہے, ایسا خوش, کبھی ادھر کلا بازی کبھی ادھر کلا بازی. او بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ اوریجنل خوشی نہیں ہے, یہ وقتی خوشی ہے. اوریجنل خوشی کے لیے انسان خوشی کے سبب کا محتاج نہیں ہوتا. دیکھو جس کے جسم میں طاقت آتی ہے نا ٹیکا لگانے سے, جس دن ٹیکا لگانا بھول گیا اس دن طاقت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کمزور آدمی ہے. جس کو ٹیکا لگائے بغیر سارے کام کر رہا ہے وہ سچی مچی میں کیا ہے, بولو نا منہ سے, وہ طاقتور ہے. جس کو چینی کھائے بغیر شوگر کی کمی ہو جائے اس کو چینی ساتھ میں لے کے چلنی پڑتی ہے. اب جیسے ہی شوگر کی کمی ہوتی ہے چینی کھاتا ہے تو شوگر نارمل ہوتی ہے. وہ صحت مند ہے یا جو چینی کے بغیر چل رہا ہے پھر بھی شوگر کم نہیں ہوتی؟ کون صحت مند ہے اس میں؟ بھائی دیکھو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ چینی یا میٹھا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم اندرون سندھ سے آ رہے تھے تو ایک شوگر پیشنٹ میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم اندرون سندھ گئے, بہت ہمیں بھی شوق تھا گھومنے پھرنے کا, تھر کے علاقوں میں انجوائے کر رہے ہیں ہم, بہت اندر چلے گئے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی وہاں پہ, پانی تھا, کوئی دکان سے کوئی چیز نہیں, کوئی دکان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. ہم جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹن ہونا شروع, جھوم رہے ہیں, دائیں جا رہے ہیں بائیں جا رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بس مجھے لگا کہ یہ شوگر پیشنٹ ہے, ایسا نہ ہو ان کی شوگر گر رہی ہو. تو کیونکہ بہت دیر سے ان کو کھانے کو نہیں ملا, حالانکہ ہمیں بھی نہیں ملا تھا ان کو بھی نہیں ملا تھا کھانے کو. اب کیا ہوا, اللہ کا فضل ہو گیا, پیچھے سیٹ پہ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بچوں سے بولا بیٹا کسی کے پاس کوئی ٹافی ہو, تو فیملی تھی نا ساتھ, تو بچوں کو بھی گھمانے لے گیا تھا میں. تو ایک بچے کے جیب سے شکر ہے کوئی ٹافی نکل آئی. وہ ٹافی ہم نے ان کے منہ میں ڈالی ہے, تھوڑی دیر میں ان کا دماغ کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا اور خوش ہو گئے ماشاء اللہ زبردست. اب جیسے وہ خوش ہوئے تو ان کی اس ظاہری خوشی کو دیکھ کر اگلا کیا سمجھے گا, صحت مند کون ہے؟ وہ ہیں. حالانکہ صحت مند وہ نہیں ہیں, ان کو اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹافی چاہیے. اور جو صحت مند بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, ہمیں اللہ کا شکر ہے شوگر نہیں, تو ہمیں اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے شوگر نہیں چاہیے. چاہیے ٹائم پہ چاہیے, جو نارمل طریقہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم غائب. تو خوب سمجھ لو جو لوگ گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, شریعت کو فالو نہیں کرتے, ان کو خوشی کے لیے شوگر چاہیے, ان کو شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے دنیا کی شوگر چاہیے, ان کو شراب چاہیے. اگر شراب نہیں ملے گی ان کی خوشی کے جو ہارمونز ہیں وہ ایک دم کہاں چلے جائیں گے, دھڑام کر کے نیچے آ جائیں گے, ورنہ وہ خوشی نہیں رہیں گے, کمبخت ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں گے. ان کو کباب چاہیے, شراب کے ساتھ کیا چاہیے خوش رہنے کے لیے؟ کباب. یہ کباب کنایا ہے. نائٹ کلب چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے, ان کو تفریحی مقامات چاہیے خوش رہنے کے لیے.
بار بار وہ خوشی کے لیے نا اسباب اختیار کرتے ہیں. ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک شوگر کا ٹیکا چاہیے, انجیکشن چاہیے, جس میں لڑکیاں بھی ہوں, جس میں عیاشی بھی ہو, جس میں شراب بھی ہو, جس میں کباب بھی ہو, جس میں دولت بھی ہو, جس میں لگژری لائف بھی ہو, ایئر کنڈیشن روم, گاڑیاں, بہت کچھ ان کو چاہیے. تو جب یہ چیزیں ان کو ملتی ہیں, ہم ان کو خوش دیکھتے ہیں تو ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں, یار خوش تو انگریز ہے, خوش کون ہے؟ ابے یہ ہے لگژری لائف, اس کو کہتے ہیں خوشی. اور نہیں میرے بھائی, یہ مصنوعی خوشی ہے. خوش رہنے کے لیے ان کو یہ سب چیزیں چاہیے. سچی مچی میں ہم لوگ خوش ہیں, کچھ نہ بھی ہو تو کیا ہے خوش. ہمارے ملک میں کسی گورے کو لا کر 2 ہفتے کے لیے چھوڑ دو, اگر ڈپریشن سے نہ مرے تو میرا نام بدل دینا. سمجھ میں, جب وہ دیکھیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایئرپورٹ سے جامع رشید نہیں آنے دیا, خطرات ہیں, وہ کہے گا بھائی ان کے ملک میں خطرات کتنے چل رہے ہیں یار. اس کو بتایا جائے نا کہ اصل میں خطرہ یہ کو بم سے نہ اڑا دے, تو کہا بھائی بم معمولی چیز ہے یار تم لوگ کیا, اصل میں یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کر دے, کوئی وہ نہ کر دے, کوئی ایسا ہو. کہہ رہے یار تمہارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ڈپریشن کے اسباب ہیں, ان اسباب میں بھی اگر کوئی خوش رہتا ہے, اس کا مطلب یہاں خوش رہنے کے لیے خوشی کے اسباب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کافر کی ان خوشیوں سے انسان دھوکے میں آتا ہے, اس کو چاہیے کوئی نہ کوئی سبب. دوسرا ایک فالٹ کیا ہے, جب آپ خوش رہنے کے لیے آپ اسباب کے محتاج ہو جاتے ہو, تو انسان کی فطرت اور نیچر اللہ نے یہ بنائی ہے کہ ایک ہی چیز کو کنٹینیو کرتے رہنے سے اس کا دل بھر جاتا ہے, پھر اس کو اس میں خوشی محسوس نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ایک لطیفہ آپ پہلی بار سنیں آپ کو ہنسی زیادہ آئے گی, کیونکہ لطیفہ ہنسی کا اور خوشی کا سبب ہے. لطیفہ کس کا سبب ہے؟ خوشی کا سبب ہے نا, ایک اس سے آدمی کو خوشی آتی ہے لطیفہ سننے سے. پہلی دفعہ زیادہ ہنسی آئے گی, دوسری دفعہ سنو گے تو اتنی ہنسی آئے گی؟ بولو نہیں. تیسری دفعہ سنو گے تو تھوڑی اور کم, چوتھی دفعہ سنو گے تو آپ بولو گے کہ یار بس ٹھیک ہے. 5ویں دفعہ میں الٹا غصہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. تبھی میرے کچھ لطیفے ایسے ہیں جو 20 سال سے میں سنا رہا ہوں. میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ نئے نئے لوگ بیان میں آتے ہیں, پرانے والوں کو غصہ آتا ہے کہ یار بس کرو مولوی صاحب, بہت ہو گیا, بہت دفعہ سن لیا, یہ کوئی نیا لاؤ مارکیٹ میں. تو میں کہتا ہوں پبلک مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے تو پرانے لطیفوں کو میں ریپیئر کر کے پالش کر کے وہی پارسل کر رہا ہوں فی الحال, کیونکہ کچھ لطیفے ایسے ان کا آلٹرنیٹ ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا آلٹرنیٹ وہ ویسے خاندانی ہے نا, ان کا ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ. ان جیسا کوئی نیا آئے گا تو مارکیٹ میں چلائیں گے نا, تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں ان جیسا, تو کیا کرے, اسی کو پالش کر کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو جیسے میرے بھائی لطیفہ ایک خوشی کا سبب ہے, جوک ایک خوشی کا سبب. ایک جوک ایک دفعہ خوش کرتا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ آہستہ آہستہ خوشی کیا ہو جاتی ہے, مان. بالکل اسی طرح ایک کافر نے خوشی کے اسباب تلاش کیے ہیں گناہوں میں, اللہ کی نافرمانی میں. تو اسباب میں جب خوش ہوتا ہے نا انسان, ایک سبب سے ایک دفعہ خوش ہوتا ہے, دوبارہ اتنا خوش نہیں ہوتا. مثال کے طور پر غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے کہتا ہے یار جب میرے پاس بھی دولت آئے گی تو میں کتنا خوش ہوں گا. یقیناً ہوں گا, ہوگا, تو جب آئے گی نا تو خوش ہوگا, اس کے بعد اس کا عادی یوز ٹو ہو جائے گا, تو اس کے بعد وہ دولت تجھے خوش نہیں کر پائے گی, تھوڑے دن تک خوشی دے گی, اس کے بعد تیرا دل چاہے گا اس میں کچھ امپروومنٹ ہونی چاہیے, یہ والی گاڑی اب مجھے خوشی نہیں دے سکتی. میں باہر ملکوں میں جا کے جب دولت مندوں کے حالات دیکھتا ہوں نا, اللہ کی قسم رونا آتا ہے ان کی حالت کو دیکھ کر. وہ گاڑیوں میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یہ والی گاڑی, یہ والی گاڑی, یہ والی گاڑی, اب میں نے یہ والی. ابے اس سے یہ تو کھلونے ہیں بچوں کے, جن کو دیکھ کے تم دل بہلا رہے ہو. ہم بچپن میں نا ہمارے ابو گاڑی لے کر آئے عید کے دن, کزن کے پاس تھوڑی اچھی گاڑی آ گئی تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا, بھائی یہ کیا ہے. ہم ابا سے لڑتے تھے, ہمیں یہ والا ماڈل چاہیے. تو جیسے بچے گاڑیوں پہ خوش ہوتے ہیں, بڑے ہو کر کیونکہ آپ کا اپنا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا تو گاڑی کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں اس پہ بچپن میں دل بہلاتا ہے, تو جب بڑے ہو گئے تو مکان کا سائز کیا ہو گیا. لیکن ہے یہ وہی بچکانا سوچ, وہی بچکانا سوچ ہے کہ بچہ کھلونوں سے دل بہلاتا ہے, بڑا ہو جائے تو کھلونوں کا سائز تھوڑا کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, اس پہ دل بہلا رہا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو چیز ختم ہونے والی ہے تو اس پہ مر رہا ہے کمبخت. تو یہ جو بنگلے, گاڑیاں اور بڑی بڑی لگژری لائفز ہیں, یہ مٹی کے کھلونے ہیں,
ایک دن یہ فنا ہو جائیں گے. تو شاعر نے کہا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, چیزوں کے حسن کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہا ہے ان کی طرف, کہہ رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے, تیری نظر کا ذوق زیادہ اونچا نہیں ہے. کھلونوں پہ دل سے دل بہلا رہا ہے تو کافر کھلونوں سے دل بہلاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو دل بہلتا نہیں ہے کھلونوں سے. مسئلہ یہ ہے, آپ بچے کو ایک کھلونا لا کے دیں, کب تک انجوائے کرے گا وہ؟ ایک دن 2 دن کے بعد اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتا ہے. آپ دوسرا کھلونا دو گے اس کو. تو دنیا کی مثال بھی میرے بھائی ایسی ہے, جب آدمی گاڑیوں میں, بنگلوں میں, دولت میں دل بہلاتا ہے تو تھوڑے دن تک یہ چیزیں دل کو بہلاتی ہیں, اس کے بعد اس کا دل ان چیزوں سے بھر جاتا ہے. پھر یہ چیزیں اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا سبب اور خوشی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ خوشی پیدا کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے, اس کو چاہیے یہ جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے خوشی حاصل کرنے کا, چونکہ وہ پائیدار ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ پائیدار طریقہ ہے, ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو حاصل